ترک صدر طیب اردوان کا کہنا ہے کہ آیا صوفیہ مسجد کے بعد اگلی منزل قبلہ اول ہوگی۔ اب ہم مسجد اقصیٰ کو بھی آزاد کروائیں گے۔ انقرہ اور تہران کی خارجہ پالیسی میں مسجد اقصیٰ کو آزاد کروانا پہلی ترجیح ہے۔ خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ کی پوتی نماز کی ادائیگی کے لیے صوفیہ پہنچی۔ ناظرین، تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل اوصاف ڈیجیٹل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور ڈیلی اوصاف کو انسٹاگرام پر فالو کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریے۔ بلا شبہ 10 جولائی 2020 جمعۃ المبارک کا دن مسلم دنیا بالخصوص ترکی کے مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کا دن تھا۔ خوشی کا سبب 86 سال کے طویل وقفے، صبر آزما جدوجہد اور قانونی جنگ کے بعد جامع مسجد آیا صوفیہ کے میناروں سے توحید کی صداؤں کا بلند ہونا ہے۔ آیا صوفیہ مسجد میں نماز جمعہ کا بڑا اجتماع ہوا۔ آیا صوفیہ مسجد میں تقریباً 8 دہائیوں بعد 24 سال بعد باضابطہ باجماعت نماز کا آغاز ہوا ہے۔ ترک صدر طیب اردوان بھی نماز جمعہ آیا صوفیہ میں ادا کرنے پہنچے تھے۔ اس موقع پر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ آیا صوفیہ مسجد کے بعد اگلی منزل مسجد اقصیٰ ہوگی۔ اب ہم مسجد اقصیٰ کو آزاد کروائیں گے۔ ناظرین، اسرائیلی میڈیا نے بھی اس بیان کو خوب کوریج دی اور طیب اردوان کے بیان کہ انقرہ اور تہران کے لیے مسجد اقصیٰ کو آزاد کروانا پہلی ترجیح ہے، ترکی میں آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے اور نماز جمعہ کی ادائیگی پر اسرائیلی میڈیا بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا ہے۔ اسرائیلی خبر رساں ادارے کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوان نے اعلان کیا ہے کہ آیا صوفیہ 86 سال بعد مسجد میں تبدیل کرنے کے بعد ہماری اگلی منزل مسجد اقصیٰ ہے۔ اب ہم مسجد اقصیٰ کو آزاد کروائیں گے۔ ناظرین، اسرائیلی میڈیا مذہبی رنگ دیتے ہوئے پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ ترک صدر کے بیان کو مذہبی حلقے عوام میں پھیلا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اس کا مقصد تمام عالم اسلام کو متحد کرنا ہے۔ ترک صدر نے 11 جولائی کو عمارت کو مسجد میں تبدیل کرنے کی منظوری دی تھی، جبکہ مسجد میں 24 جولائی کو 86 سال بعد پہلی نماز جمعہ ادا کی گئی۔ ناظرین، یاد رہے کہ آیا صوفیہ مسجد کی عمارت کو 1934 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا۔ ترکی میں جب سلطنت قائم تھی تو یہ عمارت مسجد میں تبدیل ہو گئی تھی۔ یہ تاریخی عمارت 1453 سے قبل 900 سال تک بازنطینی چرچ کے طور پر استعمال ہوتی رہی، لیکن سلطنت عثمانیہ کے دور میں مسجد میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، عثمانیہ خلافت کی بات آئی ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جمعے کے روز 86 سال بعد آیا صوفیہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے موقع پر خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان ابو الحمید ثانی کی پوتی نلہان عثمان نے بھی شرکت کی تھی۔ تفصیلات کے مطابق خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ کی پوتی نے بھی آیا صوفیہ میں نماز جمعہ ادا کی۔ خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان ابو الحمید ثانی تھے، جن کی پوتی نلہان عثمان آج بھی ترکی میں رہائش پذیر ہے۔ نلہان عثمان آیا صوفیہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے پہنچی تو اس دوران سب کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ صدر رجب طیب اردوان نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد آیا صوفیہ پہنچے، جہاں کابینہ کے وزراء نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر تاریخی مناظر دیکھنے میں آئے۔ تقریباً 86 سال بعد اس تاریخی مسجد میں نماز جمعہ ادا کی گئی تھی۔ آیا صوفیہ مسجد میں نماز جمعہ ادائیگی کے لیے ہزاروں لوگ جمع ہوئے۔ مسجد کے اطراف میں بھی ہزاروں لوگ موجود تھے۔ کوئی بھی اس تاریخی موقع سے محروم نہیں ہونا چاہتا تھا، اور اسی طرح 86 سال بعد آیا صوفیہ میں لوگ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوئے۔ واضح رہے کہ 10 جولائی کو ترکی کی سب سے اعلیٰ انتظامی عدالت کونسل آف اسٹیٹ نے آیا صوفیہ کو سلطان محمد فاتح فاؤنڈیشن کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے 1934 کے فیصلے کو منسوخ کر دیا تھا۔ فیصلے میں کہا گیا تھا کہ اسے مسجد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ عمارت 6 صدی میں تعمیر کی گئی تھی۔ بلا شبہ 10 جولائی 2020 جمعۃ المبارک کا دن مسلم دنیا بالخصوص ترکی کے مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کا دن تھا۔ اس خوشی کا سبب 86 سال کے طویل وقفے، صبر آزما جدوجہد اور قانونی جنگ کے بعد جامع مسجد آیا صوفیہ کے میناروں سے توحید کی صداؤں کا بلند ہونا تھا۔ آیا صوفیہ، جسے سینٹ صوفیہ اور ہیگیا صوفیہ جیسے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، دنیا کی اس قدیم ترین عمارت کی بنیاد بازنطینی حکمران کانسٹنٹائن اول نے رکھی تھی۔
لیکن یہ عمارت اپنی موجودہ حالت میں شہنشاہ جسٹینین کے دور میں 532 اور 537 میں تعمیر کی گئی تھی۔ 1000 سال تک اسے دنیا کے سب سے بڑے گرجے اور عیسائیوں کے مذہبی اور روحانی مرکز کی حیثیت حاصل رہی۔ اس عمارت کی سب سے نمایاں شے اس کا وسیع گنبد تھا، جسے سنبھالنے کے لیے کوئی ستون نہیں تھا۔ فن تعمیر کی یہ نمایاں خصوصیت اور خوبی دراصل اس کی خامی بھی تھی، کیونکہ بعد کے ادوار میں کئی زلزلوں میں یہ گنبد زمین پر آ رہا اور اس کی مرمت کرنی پڑی۔ اس کے علاوہ آگ لگنے سے بھی عمارت کلی یا جزوی طور پر تباہ ہو گئی تھی اور مرمت کے مراحل سے کئی بار گزری۔ بازنطینی دور میں قسطنطنیہ مشرقی رومی سلطنت کا مرکز تھا اور ساتھ ہی ساتھ آرتھوڈاکس کلیسا کی جائے پیدائش بھی۔ اس لحاظ سے آیا صوفیہ کو انتہائی مقدس حیثیت حاصل رہی۔ یہاں نہ صرف یہ کہ بازنطینی شہنشاہوں کی تاج پوشی ہوتی تھی، بلکہ دوسرے مذہبی مراسم بھی ادا کیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ ایک سیاسی اور عسکری مرکز بھی تھا۔ صلیبی جنگوں کے منصوبے یہی تشکیل پاتے تھے اور یہیں سے پوپیوں کے ذریعے مسیحی حکمرانوں اور بادشاہوں کو متحد کیا جاتا تھا۔ 1453 میں قسطنطنیہ کی عظیم فتح کے بعد سلطان محمد فاتح نے آیا صوفیہ میں پناہ گزین عیسائیوں اور شاہی خاندان کے افراد کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا، جو یہاں آہو فریاد کر رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی جانوں کی خیر نہیں۔ سلطان محمد فاتح نے آیا صوفیہ میں 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک مبارک شہر کو فتح کرنے والے مبارک جرنیل کا لقب حاصل کیا۔ فقہ اسلامی اور اس وقت کے جنگی قوانین کے مطابق بزور تلوار فتح کیے جانے والے غیر مسلم علاقے یا ملک کی سب سے بڑی عبادت گاہ کو مسجد میں تبدیل کرنا حق فتح ہے، لیکن فتح قسطنطنیہ کے بعد سلطان محمد فاتح نے اس عمارت اور آس پاس کی زمین کو اپنے ذاتی مال سے خریدا اور اس کی مکمل قیمت کلیسا کے راہبوں کو ادا کی۔ یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ سلطان نے اس مصرف کے لیے مسلمانوں کے بیت المال سے بھی قیمت نہیں لی، بلکہ طے کردہ پوری قیمت اپنی جیب سے ادا کی اور اس عمارت اور زمین کو مسلمانوں کے مصالح کے لیے وقف کر دیا۔ خرید و فروخت کی دستاویزات آج بھی ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں موجود ہے۔ ترک حکمرانوں بشمول سلطان محمد فاتح نے اس کلیسا کے چاروں طرف 4 مینار تعمیر کروائے تھے۔ یہ چاروں مینار الگ الگ دور میں مختلف طرزوں میں تعمیر کیے گئے۔ یہ مینار آج بھی قائم ہیں اور آیا صوفیہ کو نمایاں طور پر ایک مسجد کا روپ دیتے ہیں۔ ناظرین، 19ویں صدی عیسوی میں عثمانیوں نے مرکزی ہال میں ایک خوبصورت محراب اور ممبر کا اضافہ کیا اور مشہور خطاطوں کے خطاطی کے نمونے بھی نئی جامع مسجد میں رکھے گئے تھے۔ 1453 سے 1935 تک تقریباً 481 سال آیا صوفیہ کی یہ عظیم عمارت مسجد کی حیثیت سے قائم رہی۔ مسجد آیا صوفیہ کو میوزیم میں بدلنے کی تحریک سلطان عبدالحمید دوم کے زمانے میں شروع ہوئی، جس کا آغاز استنبول میں یہودیوں کے قائم کردہ رابرٹ کالج میں بازنطینیوں کی تاریخی عمارت اور نوادرات کی حفاظت کی خاطر ایک انسٹیٹیوٹ کے قیام سے ہوا۔ انسٹیٹیوٹ کے کارپردازوں نے آیا صوفیہ کی حفاظت اور عجائب گھر میں تبدیلی کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ اس سلسلے میں امریکہ اور دیگر ممالک سے مشینری، نام نہاد دانشور اور سیاست دان آنے لگے اور اپنے مطالبات شد و مت سے پیش کرنے لگے۔ جنگ آزادی اور جمہوریت ترکیہ کے قیام کے بعد ان کو مطلوبہ ماحول میسر آ گیا اور آخرکار مصطفیٰ کمال اتا ترک نے وزیر اعظم کو ہدایت دی کہ وہ آیا صوفیہ کی عجائب گھر میں تبدیلی کے لیے قانونی کارروائی کرے۔ وزیر اعظم نے مسودہ قانون تیار کیا جو 1934 میں منظور کر لیا گیا تھا، جس کے بعد آیا صوفیہ کو کھولا گیا، لیکن مسجد کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک عجائب گھر کی حیثیت سے۔ اس طرح مغربی ممالک اور ترکی کے لادین عناصر اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئے تھے۔ خدا کے گھر کو عجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے یہاں نماز پڑھنا ممنوع قرار دے دیا اور یہاں نماز پڑھنے کی کوشش کرنے والوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ آیا صوفیہ جب تک گرجا گھر رہا، اس کی دیواروں پر عیسائیوں کی مقدس شبیہیں بھی موجود رہی۔ عثمانیوں نے مسجد کے تقدس کو قائم رکھنے کے لیے ان شبیہوں کو ایک خاص روغن سے ڈھانپ دیا تھا، لیکن جب 1934 میں جب اس کی مسجد کی حیثیت کو ختم کیا گیا تو کمال پاشا نے یہ روغن صاف کروا کے ان شبیہوں کو دوبارہ اجاگر کروا دیا۔ ناظرین، ستمبر 2015 تک ایک طرف خوبصورت ممبر پر سنہرے حروف میں قرآنی آیات،
اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے اسماء گرامی والی تختیاں آیا صوفیہ پر نظر آتی تھی، جبکہ دوسری طرف دیواروں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اور عیسائی راہبوں کی شبیہیں موجود۔ قسطنطنیہ کی عظیم فتح کی یادگار آیا صوفیہ جیسی تاریخی حیثیت کی حامل ایک عظیم عبادت گاہ کی مسجد میں تبدیلی محض مسلمانانی ترکی ہی نہیں بلکہ مسلمان عالم کی درینہ خواہش اور مطالبہ تھا۔ فن تعمیر کا شاہکار یہ عبادت گاہ تقریباً 481 سال ایک مسجد کی حیثیت سے رکھنے کے بعد گزشتہ 86 سال سے خدا کے گھر کی حیثیت سے محروم تھی۔ اس عرصے میں اس میں موجود قرآنی آیات، نقش و نگار اور خطاطی کے نمونوں کو ختم کر کے کلیسا سے متعلق میناکاری، موزائک اور مصوری کے نمونے کھود کر نکالے گئے۔ عجائب گھر کے طور پر اس کی ابتر حالت اور بے حرمتی پر اہل ایمان کڑتے رہے اور بار بار مطالبہ کرتے رہے کہ اس کی اسلامی حیثیت کو بحال کیا جانا چاہیے۔ عطا ترک اور عصمت انونو کے دور میں اس سلسلے میں کوئی اجتماعی کوشش تو نہیں ہو سکی، البتہ ترکی کی ملی سلامت پارٹی نے اسے باقاعدہ مطالبے کی شکل دی اور اس کے سربراہ پروفیسر نجم الدین اربکان نے اس کا متعدد بار کھل کر اظہار کیا۔ دوران برسر اقتدار مادری وطن پارٹی کے بعض اراکین قومی اسمبلی نے بھی آیا صوفیہ کے مسجد میں تبدیل کیے جانے سے متعلق مسودہ قانون کو اسپیکر کے حوالے کیا۔ مادری وطن پارٹی کی مجلس قائمہ نے اس مسودہ قانون کی منظوری دے دی، لیکن اسمبلی کی آراء مختلف تھی۔ زیادہ تر تعداد قدامت پسند اور قوم پرست ہونے کے باوجود مغربی ذہن کے لبرل خیالات کے حامی اراکین اور وزراء عطا ترک اور لادانیت کے اصولوں سے انحراف کی ہمت کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ آیا صوفیہ کے مسجد میں تبدیل کیے جانے سے نہ صرف یہ کہ عطا ترک کے فیصلے سے بغاوت ہوگی، بلکہ اس سے ترکی کی لادینی حیثیت اور بیرون ملک وقار میں بھی کمی ہوگی۔ مسودہ قانون کے حامی لوگوں کا نقطہ نظر یہ تھا کہ آیا صوفیہ کی اصل حیثیت ایک مسجد کی ہے۔ عطا ترک نے مغربی ممالک اور عیسائیوں کے دباؤ میں آ کر اسے عجائب گھر تو بنا دیا تھا، اور اب اسے دوبارہ مسجد بنا دینا چاہیے تاکہ اس کی سابقہ حیثیت بحال ہو سکے۔ ناظرین، 31 مئی 2014 کو ترکی میں نوجوان اناطولیہ نامی ایک تنظیم نے مسجد کے میدان میں فجر کی نماز کی مہم چلائی، جو آیا صوفیہ کی مسجد بحالی کے مطالبے پر مبنی تھی۔ اس تنظیم کا کہنا تھا کہ انہوں نے 1.5 کروڑ لوگوں کی تائیدی دستخطوں کو جمع کروایا ہے۔ ترکی کی تاریخی یادگاروں، ماحولیات اور اوقاف کی ایسوسی ایشن نے 24 جون 2005 کو ترکی کی اعلیٰ عدالت میں مقدمہ دائر کر کے مسجد کی حیثیت کی بحالی کا مطالبہ کیا تھا۔ تاہم عدالت نے یہ مطالبہ یہ کہہ کر مسترد کر دیا تھا کہ میوزیم کا استعمال مسجد کی حرمت پامال نہیں کر رہا، لہٰذا آیا صوفیہ کو میوزیم ہی رہنے دیا جائے۔ چونکہ چیمبر کا فیصلہ کمزور دلائل پر مبنی تھا، لہٰذا 2016 میں ترکی کے اوقاف کے مذکورہ ادارے نے دوبارہ اپنا مقدمہ دائر کر دیا، جس میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ ناظرین، آیا صوفیہ کو 24 جولائی 2020 کو نماز جمعہ کے ساتھ باقاعدہ طور پر کھول دیا گیا ہے، لیکن 24 جولائی سے قبل ہی لوگوں نے آیا صوفیہ کے باہر نماز قائم کرنا شروع کر دی تھی۔ جب تک آیا صوفیہ کو عجائب گھر کی حیثیت حاصل تھی، تب سے ہی لوگ آیا صوفیہ میں نماز پڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ ناظرین، پہلے داخلے کے لیے ٹکٹ لینا ہوتا تھا، لیکن اب داخلہ بغیر ٹکٹ کے ہوگا۔ اہم بات یہ ہے کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کے لیے مسجد کھلی رہے گی۔ ناظرین، ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے ترک قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آیا صوفیہ کو مسجد بنانے کا فیصلہ قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی آزادی کی طرف پہلا قدم ہے، اور انشاءاللہ یہ فیصلہ مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عظمت کو بحال کر دے گا اور ایک شاندار مستقبل کی نوید بنے گا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل اوصاف ڈیجیٹل سبسکرائب کیجیے۔